علامہ فیض کشانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور بتاتا چلوں کہ علامہ فیض کشانی کی مشہور تفسیر القرآن تفسیر الصافی بھی ہے اور دیگر کتب الوافی وغیرہ بھی ہیں، کے زمانے میں انگریز حکومت کی طرف سے ایک سفیر ایران کے بادشاہ جو صفوی بادشاہ تھے اس وقت کے، اس کے پاس اس غرض سے بھیجا کہ وہ جا کر مسلمانوں کے مذہب اور اسلام کے بارے میں ایسی دلیلیں حاصل کرے جو ناقابل تردید ہوں۔ اور یہ سفیر کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ یہ سفیر علم نجوم، علم رمل، علم حیات اور علم جفر وغیرہ جیسے علوم میں فل دسترس رکھتا تھا، اور اتنا ماہر تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی شخص آتا تھا، سامنے آتا تھا تو اس کو وہ بتا دیتا تھا کہ ابھی تو نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا رکھ کر آیا ہے اور کل کیا کرنے والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا علم کا یعنی کہ حاصل کرنے والا تھا۔ اور یہ سفیر شاہ اصفہان کے پاس آیا اور اپنا مقصد بتایا، تو شاہ اصفہان نے علامہ فیض کشانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا کہ علامہ صاحب اس سفیر کو صداقت اسلام کے سلسلے میں مطمئن کریں۔ تو علامہ فیض کشانی نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، بادشاہ سلامت، میں صداقت اسلام کے سلسلے میں مطمئن تو کر سکتا ہوں، لیکن آدمی کوئی پڑھا لکھا ہو۔ یہ سفیر تو مجھے ان پڑھ لگتے ہیں اور میری گفتگو ان کے پلے تو کچھ نہیں پڑھنے والا، یعنی میری گفتگو سے ان کے کچھ پلے نہیں پڑھنے والا۔ سفیر جیسے ہی علامہ صاحب کی یہ بات سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور علامہ فیض کشانی سے کہنے لگا، سرکار یہ آپ کا ملک ہے، آپ کا دربار اور آپ کی حکومت ہے، جو چاہیں وہ آپ فرما سکتے ہیں۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کو میرے علمی مقام کا علم ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ اگر کرۂ ارض پر کوئی شخص مسند علم کا حقدار ہے تو یہ سفیر ہے۔ تو علامہ فیض کشانی نے فرمایا، تجھے اپنے علم پر اتنا ناز اور گھمنڈ ہے؟ تو اتنے میں علامہ فیض کشانی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بند کی ہوئی بہن نکالی اور فرمایا، اگر تجھے اپنے علم پر اتنا ناز ہے تو بتا میرے اس مٹھی میں کیا بند ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک ہفتے سے زیادہ یہاں آیا ہوا ہے اور اپنے علم کے ذریعے بادشاہ ایران اور دیگر افراد کو اپنی علمی دولت سے متعارف کر چکا ہے، کئی ایک کے ماضی کو کنگال چکا ہے اور کئی ایک کے مستقبل کی پیش گویاں بھی تو کر چکا ہے، ذرا فرما میری مٹھی میں کیا بند ہے۔ علامہ صاحب کا یہ سوال کرنا تھا تو سفیر نے سر جھکایا۔ کچھ دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو اس کی پیشانی عرق آلود تھی، پیشانی پر پسینہ چھوٹ رہا تھا، تو وہ بات تو کرنا چاہتا تھا سفیر، لیکن سفیر کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، حیران اور پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو علامہ فیض کشانی نے فرمایا، بس اسی علم پر ناز تھا، لوگوں کا ماضی اور مستقبل بتانے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو سفیر نے عرض کی، سرکار میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ تو علامہ فیض کشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذرا ہم بھی تو سنیں اور دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ اور بادشاہ سلامت بھی سنیں کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ سفیر نے کہا، جیسے ہی میں نے آپ کی مٹھی پر نظر کی تو مجھے پہلی فرصت میں پتہ چل چکا تھا کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن پریشانی جس چیز کی ہے کہ یہ چیز آپ کی مٹھی میں آئی کیسے۔ تو علامہ فیض کشانی نے فرمایا، پہلے یہ بتاؤ یہ میری مٹھی میں ہے کیا۔ تو سفیر نے کہا، آپ کی مٹھی میں، آپ کی ہتھیلی میں جنت کی مٹی ہے، اور پریشان میں اس وجہ سے ہوں کہ یہ جنت کی مٹی آپ کے پاس آئی کیسے۔ سفیر کا یہ کہنا تھا تو علامہ فیض کشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اب مجھے صداقت اسلام کے لیے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ سفیر نے کہا، وہ کیسے؟ آپ نے تو دلیل کوئی دی نہیں اور یوں ہی سستے چھوٹ رہے ہو۔ تو علامہ فیض کشانی نے فرمایا، دلیل وہی ہے جو تو نے بتا دی ہے۔ سفیر نے کہا، میں نے تو صرف اتنا بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، بھلا آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی کا ہونا اور صداقت اسلام کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ علامہ فیض کشانی نے فرمایا، کیا تجھے اپنے علم پر یقین ہے؟ تو سفیر نے کہا، جی ہاں، مجھے حق کے مسیح و مادر مسیح کی قسم میرے علم میں
کوئی رائے برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے 100% درست کہا ہے۔ تو علامہ فیض کشانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں واقعی جنت ہی کی مٹی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جنت کی یہ مٹی صرف میرے پاس نہیں بلکہ ہر شیعہ گھر میں آپ کو جنت کی یہ مٹی ملے گی۔ یہ کربلا معلیٰ کی مٹی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کربلا کی زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب تیرے علم کے مطابق یہ جنت کی مٹی ہے اور ہمارے نبی کے مطابق یہ بھی جنت کی مٹی ہے۔ اب بھلا آپ خود ہی بتا دیں اے سفیر، جب ہمارے نبی کی بات کی تیرا علم تصدیق کر دے تو صداقت اسلام کے لیے اس سے بہتر ثبوت اور دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ انصاف خود کرو اے سفیر۔ سفیر انگشت حیرت کاٹنے لگا، کافی سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا علامہ صاحب آپ نے صداقت اسلام کی ناقابل تردید دلیل پیش کی، اور اس دلیل کے بعد کم از کم میرا دائرہ اسلام میں داخل نہ ہونا میرا اپنے عمل سے اپنے علم کی تکذیب ہوگی۔ سفیر نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ علامہ تستری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خاک کربلا پر سجدہ دعا سے مانع 7 حجابوں سے پار ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔